شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومستندنا وجميلنا محمدا عبده ورسوله سيد الورى وشمس الهدى بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر انسان کی کامیابی اور نجات کا ذریعہ اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان کی تصدیق کے اندر رکھی ہے. جس دور کے اندر کوئی اللہ کا مرسل پیغمبر تشریف لایا اور اس قوم نے اپنے پیغمبر کی زبان پر اعتماد کیا، اللہ نے اس قوم کو سرفراز کر دیا. جس دور کے اندر، جس زمانے کے اندر اللہ کی طرف سے کوئی اللہ کا منتخب شدہ پیغمبر تشریف لایا اور اس قوم نے پیغمبر کی زبان پر شک کیا تو اس قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. پیغمبر کی تصدیق کرنے والی قوم خوش بختی کے اندر اول نمبر پر آتی ہے اور پیغمبر کی تکذیب کرنے والی قوم بدبختی کے اندر اول نمبر پر آتی ہے. اس لیے بندے کے کامیاب ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جب وہ اپنے نبی کی بات سنے تو سب سے پہلے اس کی تصدیق کرے. پیغمبر کی زبان سے جملہ تو بعد میں نکلے لیکن سننے والے امتی کا دل پہلے گواہی دے کہ جو کچھ میرا پیغمبر کہے گا سچ ہی کہے گا، حق ہی کہے گا، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں کہ یا صدیق انت صدیق، کہ واقعی یار تو صدیق ہی ہے، تیری صداقت میں کوئی شک
کیسے کہ ابو بکر صدیق میں نے تیری زندگی کا تجربہ کیا ہے کہ میں بولتا بعد میں ہوں، تو میری بات کو ماننے کے لیے پہلے تیار ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق معلوم ہوتا ہے کہ میرے بولنے کے اندر تو دیر ہو سکتی ہے، میرے ماننے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ امتی کا اصل شرف اور مقام اور مرتبہ اور رفعت اور بلندی اللہ نے پیغمبر کی تصدیق کے اندر رکھی ہے۔ جو شخص بھی پیغمبر کی زبان پر یقین کر لیتا ہے، یوں سمجھو کہ زمین و آسمان کے خزانے اللہ پاک نے اس کے مقدر کے اندر کر دیے۔ اگر کوئی بدبخت پیغمبر کی زبان پر اعتماد نہ کرے تو اس کا نتیجہ سوا نقصان اور خسارے کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب بھی کسی قوم نے نبی کے ساتھ مجادلہ، مقابلہ اور مناظرہ کیا ہے تو اللہ نے پیغمبر کی تصدیق عرش معلی سے کر دی ہے کہ میرا پیغمبر، اگر زمین والے تیری تصدیق نہیں کرتے تو عرش برین پر تو میں کر رہا ہوں نا۔ اللہ کے پاک رسول حضرت محمد مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آئے مکہ کے اندر، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا تو مکے والوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کو ایک لقب دیا، انکا مجنون، کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارا ذہن یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ تیرے دماغ کے اندر کوئی خرابی آ گئی، نعوذ باللہ، ورنہ تو ہمارے اندر پلنے والا، ہمارے اندر سنبھلنے والا، یتیمی کا داغ تیرے وجود کے اوپر لگا ہوا ہو اور ہماری برادری میں تو وقت پاس کرنے والا ہو، اچانک ہی تیری زبان پر یہ جملہ آ جائے کہ لا الہ الا اللہ، کہ ایک ہی مشکل کے قابل ہے اور کوئی ذات نہیں ہے جو مشکل میں کام آ جائے، آڑے وقت میں انسان کے کام آ جائے۔ اس لیے زمین والوں نے نبی کے اوپر شک کی زبان استعمال کی ہے، شک کی نظر سے دیکھا ہے پیغمبر کو، تو پیغمبر کے اوپر جب زمین والے الزام لگاتے ہیں تو عرش برین والا صفائی دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے پاک پیغمبر، آ مجھ سے پوچھ کے تیرا کتنی مقام ہے، تیری زبان کے اوپر میں اللہ کو کتنی بڑا اعتماد اور اعتبار ہے۔ اللہ فرماتے نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے پاک پیغمبر، مجھے اس قلم کی قسم ہے جس قلم سے میں دنیا اور کائنات کی تقدیریں لکھتا ہوں، مجھے اس قلم کی قسم ہے جس قلم سے میں کائنات کا نظام لکھتا ہوں۔ میرا پیغمبر، زمین والے آپ کو مجنون کہتے ہیں، اگر مجھ سے کوئی آدمی پوچھے تو ساری دنیا پاگل ہو سکتی ہے، پر محمد کے دماغ میں کوئی فرق، میرے پیغمبر کے دماغ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ آگے سننے والوں کے دماغ کے اندر نقص پیدا ہو سکتا ہے، کمی پیدا ہو سکتی ہے، جس بنا پر میرے نبی کی زبان پر انہوں نے شک کیا ہے، میرے پیغمبر کی تکذیب کی ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر، تیری زبان پر تو مجھے اتنا اعتماد ہے کہ تو زمین پر بولتا ہے، میں عرش مرین پر قرآن بناتا ہوں۔ ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، اے میرے پیغمبر، آپ کا بولنا میں نے قرآن میں لکھا، آپ کا تولنا میں نے قرآن میں لکھا، آپ کے ماحول کو میں نے قرآن میں درج کیا، آپ کے قول کو میں نے قرآن میں جگہ دی ہے۔ اس
اس لیے میرے پیغمبر آپ کی زبان پر مجھے اتنی اعتماد ہے، میں نے ان لوگوں پر فتویٰ لگایا ہے جنہوں نے تیری زبان پر شک کیا ہے۔ میں نے فتویٰ یہ لگایا کہ یہ لوگ میرے محمد کی زبان پر شک نہیں کرتے بلکہ میرے قرآن پر شک کرتے ہیں۔ بلکہ کس پر شک کرتے ہیں؟ میرے پیغمبر نے تو قرآن والا مسئلہ سنایا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی زبان پر شک نہیں کیا ظالموں نے بلکہ ڈائریکٹ، اور جس نے قرآن پر شک کیا یوں سمجھو کہ اس نے اللہ کی زبان پر شک کیا، اور جس نے اللہ کی زبان پر شک کیا ہے وہ آدمی انسان نہیں بن سکتا، مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ میرا پیغمبر وَلَقَدْ نَعْلَمُ، میں خوب جانتا ہوں جو لوگ تیری تکذیب کرتے ہیں، جو لوگ تیری تصدیق کرتے ہیں ان کو بھی جانتا ہوں، آپ کو جھوٹا کہہ کے بازاروں میں پروپیگنڈا کرنے والوں کو بھی جانتا ہوں۔ اس لیے میرے پیغمبر آپ گھبرائیں نہیں، آپ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اے میرے پاک پیغمبر، آپ کو اگر دشمن ستاتے ہیں، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ریشہ دوانیاں کرتے ہیں، آپ پر تہمتیں لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی کاذب کذاب کہتے ہیں، کبھی کوئی فتویٰ لگاتے ہیں، کبھی کوئی لگاتے ہیں، میرا پیغمبر آپ جس وقت دل میں مغموم ہوتے ہیں تو میرا پیغمبر اس وقت میں آپ کی تسلی نہ کراؤں تو میں اللہ کی بھی تسلی ہوتی۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر جس وقت آپ کو کوئی اذیت پہنچے آپ تنگ دل ہو جاتے ہیں، آپ اپنے دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں، اس ٹائم میں آپ کو تسلی دیتا ہوں کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ میرا پیغمبر یہ جو آپ صبر کریں گے یہ صبر کرنا آپ کا کمال نہیں ہوگا، چونکہ آپ پر مصیبت اتنی ہے، اذیت اتنی ہے، تکلیف اتنی ہے کہ وہ انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ بھرے بازار میں سچی بات کرے اور لوگ اس کو گالی دیتے ہوں، ایک بندہ سچی بات کرے لوگ اسے پتھر مارتے ہوں، تو بندہ خود فیصلہ کرے اس بندے کے دل میں کتنی تنگی ہوتی ہوگی، کتنی وہ بندہ مغموم پریشان ہوتا ہوگا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جب وہ صبر کریں گے تو وہ صبر بھی میں دوں گا آپ کو۔ اتنا بڑا صبر کرنا انسان کے زاویہ خیال سے دور ہے، لیکن میرا پیغمبر جو صبر آپ کریں گے الا باللہ، وہ صبر میں ہی آپ کو دوں گا۔ ولا تحزن علیہم، اے میرا پیغمبر جو لوگ آپ کی زبان پر شک کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ غمگین نہ ہو، وہ جانے اور میں جانوں۔ میرا پیغمبر آپ اپنا کام کرتے رہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرا پیغمبر جو پیغام میرا ہے اس پیغام کے پہنچانے میں آپ کمی نہ کریں تو تیرے دل کی تسلی کرانے میں میں کمی نہ کروں گا۔ اس لیے اللہ کے پاک رسول نے جب اعلان نبوت کیا نا تو ظالموں نے شک کی نگاہ سے تو دیکھا تھا، حتیٰ کہ اپنے قریبی چچا ابو لہب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے جا رہے ہیں، وہ پتھروں کی جھولی بھر کے پتھر نیچے اٹھا کے اپنے ہاتھ کے اندر پیغمبر کی زبان کے اوپر شک کرنے والا ابو لہب میرے نبی کے چہرے کے اوپر نشانہ لگا کے پتھر مارتا ہے اور اگلی قوم کو کہتا ہے کہ یہ مکہ چھوڑ کے طائف کے بازار میں داخل ہو رہا ہے، شاید کہ تم اس کے چکر میں آ جاؤ کہ انہ صابی لا تطیعوا، اس بندے کی اطاعت نہ کرنا، یہ تو بے دین ہو گیا ہے، اس نے تو بڑے بزرگوں کا دین چھوڑ دیا ہے، باپ دادے کی تقلید چھوڑ دی ہے، لہذا لا تطیعوا، مکے والے مرتے مر جاؤ، طائف والے مرتے مر جاؤ، اس پیغمبر کی زبان پر اعتماد نہ کرنا۔
حتیٰ کہ طائف کے بازار کے اندر میرے پیغمبر کو لولہان کیا گیا ہے. پیغمبر کا چہرہ ہے تو زخمی ہے, پیغمبر کا ماتھا ہے تو زخمی ہے, پیغمبر کے ہونٹ مبارک ہے تو زخمی ہے, پاؤں مقدس ہے تو زخمی ہے, حتیٰ کہ پیغمبر کے بازو ہے تو زخمی ہے. اتنی سخت حالت کے اندر, نازک ترین حالت کے اندر, مشکل ترین مراحل کے اندر جب پیغمبر پر یہ وقت آتا ہے تو اللہ کریم کو پیغمبر کی اس مظلومانہ حالت کے اوپر, اس معصومانہ کیفیت کے اوپر اتنا ترس آتا ہے کہ اللہ کریم جبریل امین کو بھیجتے ہیں کہ میرا پیغمبر آج مغموم ہو گیا ہے, آج مظلوم ہو گیا ہے, آج پریشانی کے عالم کے اندر ایک درخت کا سہارا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جبریل امین کہتا ہے کہ اے اللہ کے پاک رسول, اللہ کی طرف سے میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں. آج میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا پیغمبر ساری زندگی میں اپنی مرضی سے کام کرتا رہا, لیکن آج تیری حالت مظلومانہ دیکھ کے کہتا ہوں آج جس طرح تو کہے میں اس طرح کرنے کے لیے تیار ہوں. میرا پیغمبر آپ کی کیا مرضی ہے؟ مکے والے اور طائف والوں کو دو پہاڑوں کے نیچے پیس کے رکھ دوں, آٹا بنا کے رکھ دوں. اگر تیری مرضی یہ ہے تو یہ فرشتہ آیا ہوا ہے مکے کے اوپر جس کی ڈیوٹی ہے, یہ فرشتہ ہے جس کی طائف کے پہاڑ کے اوپر ڈیوٹی ہے. یہ دونوں فرشتے صرف آرڈر کے منتظر ہیں. جس وقت ان کو حکم ملے گا ایک طائف کا پہاڑ لے کر آئے گا, ایک مکے والا پہاڑ لے گا, درمیان میں مکے والے بھی پیسے جائیں گے, طائف والے بھی رگڑے جائیں گے. اگر آج آپ کی یہ مرضی ہو تو اللہ یہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے. جس وقت اللہ کے پاک رسول کو اللہ کی جانب سے یہ اختیار ملا, اگر کسی اور پیغمبر کو یہ اختیار دیا جاتا تو شاید وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی. لیکن یہ اختیار اس کو ملا ہے جس کا لقب ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. یہ بات اس نبی کے متعلق ہوتی ہے جو نبی جانوروں کے اوپر بھی رحمت بن کر آیا, انسانوں کے اوپر بھی رحمت بن کر آیا, چرند پرند کے اوپر بھی رحمت, آسمان والوں کے لیے رحمت, زمین والوں کے لیے رحمت, دشمن کے لیے بھی رحمت, سجن کے لیے بھی رحمت, اپنے کے لیے بھی رحمت, قریبی بعیدی کے لیے بھی رحمت. ایسے پیغمبر کو جب اختیار ملتا ہے, پیغمبر رو کے اللہ کے سامنے عرض کرتا ہے کہ اللہ تکلیف تو مجھے بڑی ہوئی ہے, لیکن میں کہتا ہوں اللہم اہد قومی فإنهم لا يعلمون. اے میرا اللہ, میری تکلیف اگر کوئی بندہ مجھ سے پوچھے تو وہ آدمی اپنے جگر کو تھام کے برداشت نہیں کر سکتا, لیکن میرا اللہ اگر میری تکلیف کے بدلے کے اندر تو میری قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو میں اس بات پر راضی نہیں ہوتا. میری بات تو میری رضا اس بات کے اندر ہے کہ اللہ جتنی دیر کے اندر میری قوم کو تو نے تباہ و برباد کرنا ہے, اتنی دیر کے اندر اگر ان کو تو ہدایت دے دے تو میرا خون میری قوم پر معاف ہے. پیغمبر نے اپنی رحمت کا مظاہرہ کیا, قوم نے اپنی زحمت کا مظاہرہ کیا, حتیٰ کہ اتنے سخت ترین حالات کے اندر بھی ظالم لوگ پھر بھی باز نہیں آتے, پتھروں کا نشانہ بنا رہے ہیں, تکذیب کر رہے ہیں, قسم و قسم کے الزام لگا رہے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر اگر زمین والے تیری زبان پر شک کرتے ہیں اور آپ کی تکذیب کرتے ہیں, میں آپ اللہ عرش برین سے تیری تصدیق کا بندوبست کروں گا. میرا پیغمبر تو نہ گھبرا, مت غمگین ہونا. میرا پیغمبر اگر دنیا میں تیرے دشمن زیادہ ہو گئے ہیں تو میرے پاس آ جا. تو کدھر آ جا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اے میرے پیغمبر دنیا کا یہ قانون ہے کہ جس وقت کوئی دنیا میں پریشان ہو جاتا ہے, اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے وہ اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے. کہاں جاتا ہے؟
दुनिया में जब उसके दुश्मन ज्यादा हो जाते हैं, मारने वाले ज्यादा हो जाते हैं, मुखालिफ ज्यादा हो जाते हैं, फिर उसके दिल की तसल्ली उस वक्त होती है, उसके दिल का गम उस वक्त हल्का हो जाता है, उसका बोझ उस वक्त खफीफ हो जाता है, जिस वक्त वो अपने मुलाकात करता है करीबी दोस्तों के साथ, अपने हमराजों के साथ मुलाकात करके सैरो सियात करता है, तफरीह करता है, तो उसके दिल का गम और बोझ हल्का हो जाता है। अल्लाह करीम ने अपने नबी के गम को दूर करने के लिए अपने पैगंबर को बुलंदियों के ऊपर ले गया। कहां ले गया? बुलंदी पर ले गया। दुनिया पैगंबर को पस्ती में धकेलना चाहती है, अल्लाह पैगंबर को बुलंदियों से ऊपर ले जाना चाहता है। पैगंबर को दुनिया जलील नजरों से देखना चाहती है, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत वाली नजर से देखना चाहता है। इसलिए अल्लाह करीम फरमाते हैं, मेरा पैगंबर अगर जमीन वाले आपकी तकजीब कर रहे हैं, झूठा झूठा कहते हैं, तो आप मेरे पास सैरो सियात के लिए आ जाए। हत्ता के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, एक दिन मैं हतीम में लेटा हुआ था। कहाँ लेटा हुआ था? हतीम में। बैतुल्ला के करीब ही एक जगह है जिसे हतीम कहते हैं, और हतीम वो जगह जिस वक्त अबू जहल ने तामीर किया था, तो तामीर करते करते पैसा कम हो गया, तो उसने जगह को कम कर दिया और कहने लगा कि ये जगह छोड़ देते हैं, जितनी जगह के पैसे हैं उतनी जगह को छत लेते हैं। हत्ता कि वो हतीम वाली जगह के ऊपर आम तौर पर अरब के लोग वहां आकर लेट जाया करते थे, नींद और आराम करते, कैलूला करते। अल्लाह के पाक रसूल फरमाते, एक रात को मैं भी वहां लेटा हुआ था, सोया हुआ था, नींद की हालत के अंदर। उस हाल में मैं उस हतीम वाली जगह में मौजूद हूँ। अचानक जिब्रील अमीन आ जाते हैं और साथ फरिश्ते भी आ जाते हैं, मुझे पहले जगाते हैं। जिस वक्त मैं जागा, उन्होंने मेरे सीने को चाक करके मेरे दिल को निकाला। उनके हाथों में एक सोने का थाल पड़ा हुआ था, उस सोने के थाल के अंदर मेरे दिल को रखते हैं। फिर आबे ज़मज़म वाले पानी को ले आके मेरे दिल को साफ शफाफ करके उसके अंदर ईमान, हिकमत, इल्म, नूर, बसीरत, सीरत को भर देते हैं। जब सारी चीजों को भर के दोबारा उसी दिल को मेरे सीने के अंदर बंद कर देते हैं और कहते हैं कि आओ चलिए, तुम्हारे रब का पैगाम है कि मेरे नबी को मेरे पास ले आओ। मेरा पैगंबर दुनिया में परेशान है, दुनिया वाले मेरे पैगंबर की तकजीब कर रहे हैं। अल्लाह चाहता है कि मेरे नबी को सैर कराओ बहिश्ते बरीन की, मेरे नबी को सैर कराओ आला मकाम की, मेरे नबी को सैर कराओ माले आला की, मेरे नबी को सैर कराओ सिदरतुल मुंतहा की। हत्ता के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे जिब्रील अमीन ले जाते हैं। जब बाहर जाते हैं तो एक सवारी मेरे लिए खड़ी हुई है। क्या खड़ी हुई है? उस सवारी का नाम है बुर्राक। क्या नाम है? बुर्राक बर्क से है, यानी बर्क रफ्तार। बर्क बिजली को कहते हैं कि जिस तरह बिजली आनन फानन चमकती है, आने जाने में कोई देर नहीं लगती, इसी तरह वो तेज रफ्तार सवारी मेरे लिए लाई गई है। और वो सफेद रंग की सवारी है, खच्चर से छोटी है और गधे से बड़ी है, और ऐसी सवारी है जिस सवारी पर मुझसे पहले कोई सवार नहीं हो सका। मालूम होता है कि मेरे पैगंबर की वो सवारी जिस पर मेरे नबी का कदम आया, वो सवारी भी बेमिसाल, वो सवारी भी उस जैसी सवारी किसी नबी को मालूम नहीं है, किसी नबी के मुकद्दर में अल्लाह ने नहीं दी। उस सवारी को संभाल के रखा जिस सवारी के ऊपर सारी दुनिया के सवार को सवार कराना था। अल्लाह करीम ने अपने पाक पैगंबर को सवारी के ऊपर सवार करते हैं। जिब्रील अमीन पीछे रदीफ बन के बैठ जाते हैं उस सवारी के ऊपर। अल्लाह के पाक रसूल फरमाते हैं, वो इतना तेज रफ्तार खच्चर, इतना तेज रफ्तार वो मेरी सवारी कि जिस वक्त वो एक कदम आगे रखता, जितनी मेरी दूर तक नजर जाती थी वहां तक उसका एक कदम जाता था। मुंतहाए नजर तक उस मेरी सवारी का एक कदम
میری سواری کا ایک قدم منتہا نظر تک میری سواری کا چلا جاتا تھا جس کے اوپر میں سوار ہوا ہوں، حتیٰ کہ چلتے چلتے درمیان کے اندر اللہ کے پاک رسول کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر جاتا ہوں، جس وقت اس جگہ کے قریب گزرا تو 3 مجھے شخص نظر آتے ہیں۔ کتنے شخص؟ ایک جماعت کی شکل میں اور 2 الگ الگ کھڑے ہوئے، ایک بوڑھی عورت کی شکل میں نظر آئی، ایک بوڑھے مرد کی شکل میں آئی، اور تیسرا گروہ پوری جماعت کے اندر نظر آیا۔ جس وقت میں اس بوڑھی کے قریب گزرتا ہوں وہ بوڑھی کہتی ہے میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، وہ بلاتی ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی جانب دیکھو بھی نہیں اور آگے چلتے جاؤ۔ آگے 2 قدم چلتے ہیں تو وہ بوڑھا بلاتا ہے کہ آؤ جی میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ جبریل امین کہتے ہیں نہیں جی اگے چلیے، انہاں دی گل سننی کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ میں اگے چلے تے ایک جماعت دی شکل دے اندر تیسرا گروہ موجود ہے، انہاں مینوں بلایا تے آدن السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر۔ او آخر دے اندر تے اول دے اندر، آخر وچ آون والا تے پہلا نمبر لون والا، تیرے اوتے اللہ دی رحمت ہوویں، تیرے ہوتے السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر۔ آخر میں آیا ہے اور نمبر میں آنے میں آخر اور نمبر لے جانے میں اول بن گیا کہ اس کا مقابل کوئی نہ بن سکا۔ آنے میں دیر ہے، مقام لے جانے میں دیر نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے پاک رسول پوچھتے ہیں کہ جبریل امین یہ کیا بات ہے؟ جب انہوں نے سلام کیا جبریل کہتے ہیں کہ ان کے سلام کا جواب بھی دو اور دیکھو بھی صحیح۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف دیکھا، سلام کا جواب دیا، پوچھا کہ جبریل یہ بتاؤ کہ اس بوڑھی کی طرف آپ نے دیکھنے نہیں دیا، بوڑھے بزرگ کی طرف آپ نے دیکھنے نہیں دیا، اور یہ 3-4 بندے کھڑے ہیں ان کی طرف جب میں نے دیکھا اور انہوں نے سلام کیا، آپ کہتے ہیں کہ ان کو سلام بھی کرو، دیکھو بھی صحیح، جواب بھی دو، یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے پاک رسول کو ان چیزوں کا پتہ کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے اور یہ کون ہے، کس سے پوچھتے ہیں؟ جبریل امین سے۔ تو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے پاک رسول عالم الغیب نہیں ہے۔ جو ملا معراج کا قصہ بیان کر کے نبی کا اتنا شان بڑھا دیتے ہیں، اتنا مقام بڑھا دیتے ہیں کہ عالم الغیب بھی ہے، مختار کل بھی ہے، حاضر ناظر بھی ہے، ساریاں چیزاں نبی دے کھاتے آ کے الاٹ کر دیں۔ انہاں کولو اے پوچھو گل کہ جدا نبی دی انہاں 3 چیزاں نال ملاقات ہوئی ہے، اگر نبی نو پتہ سی تے جبریل کولو پوچھیا کیوں ہے؟ ایک چیز دا پتہ ہوئے تے پھر وہ پوچھنے نہ فائدہ، تے جڑا بندہ پوچھ رہا ہوئے اس نو پتہ ہوئے تا پوچھے، اے پھر فضول مذاق بنتا ہے، تے نبی فضول مذاق کرتا ہی کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک رسول پوچھے جو بڈھی کون ہے؟ جبریل امین آدن دی اے دنیا ہے۔ یہ کون ہے؟ اے دنیا ہے، تے دنیا دی مدت اتنی رہ گئی ہے جتنی اس بڈھی دی مدت رہ گئی ہے، یعنی دنیا قلیل ہے، دنیا حقیر ہے، دنیا ذلیل ہے۔ اے بوڑھی عورت جتنے سانس دنیا تے کڈ سکدی ہے، دنیا دی مثال انج سمجھو کہ دنیا قریب لگ چکی ہے۔ دنیا کے ہو گئی ہے، دنیا قریب لگ چکی ہے، دنیا دی مدت ختم ہو چکی ہے، یعنی یہ دنیا کی مدت کا زمانہ تو اس ٹائم تھا جب اللہ کے پاک رسول زندہ سلامت دنیا کے اندر موجود ہے۔ آج تو دنیا اس سے بھی زیادہ کہیں زیادہ قریب ہو چکی ہے، قیامت اور زیادہ قریب ہو چکی ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاءتین۔ صحابہ کرام کو کہتے ہیں او میرے یارو، دنیا کے اندر اور قیامت کے اندر فاصلہ صرف اتنا رہ گیا جتنا میری 2 انگلیوں کے درمیان فاصلہ۔
اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ دنیا اور ختم ہونے والی ہے تے اگے قیامت دا نمبر لگن والا ہے۔ جبریل امین آکھدن جے بوڑھی عورت دنیا دی شکل دے اندر آئی کھلیے تے تانوں اپنے طرف بلاندی ہے کہ نبی دنیا دے اندر آ کے مصروف ہو ونجے، لیکن تو اللہ دا نبی ہوے تے دنیا لے پاسے تینوں ویکھن دی اجازت کوئی نہیں۔ اے جڑا اگے بابا بزرگ بڈھا کھلوتا ہی اے پاپی شیطان ہی، یہ کون ہے؟ اے بڈھا شیطان نہیں، اے دی عمر بھی قلیل رہ گئی ہے، اے بھی ختم ہونے دے قریب پہنچا پیا ہے تا بڈھا پر کم پر پورے پورے پیا کر دے، ہے تا بڈھا کم پورے جوانا لے پیا کر دے، اپنے حرکتاں دے اندر کمی نہیں پیاندی، دنیا دے اندر شرارتاں بھی بڑیاں بڑیاں کرواندا ہے کہ نہیں کرواندا؟ اس واسطے لوگ بڈھیاں بابے تے زیادہ اعتماد کرتے ہیں تے شیطان ہی جدو آیا اس شکل آیا جیڑی شکل تے لوگ اعتماد کرتے ہیں کہ جدو میں جاسا بزرگ دی شکل بنا کے سارے آخر بابا جی آ گئے، اچھا اچھا اے خیر صلاح انہاں کولوں خطرے والی گل تے او پتہ کوئی نہیں جو جڑا کام اے خراب کر سکتا ہے دنیا دی کوئی شے خرابی۔ اس واسطے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبریل کہتے ہیں کہ اس کی جانب بھی آپ کو دیکھنے کی اجازت، کیونکہ یہ بھی دشمن، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی دشمن ہے، دشمن کے جانب بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں، اتنا ذلیل سمجھتے ہیں کہ اس کی جانب اپنی رحمت کی آنکھ اٹھا کے دیکھنے کے لیے بھی تیار۔ آج امتی دی دوڑ ساری ہے ہی دنیا لے پاسے، امتی دی دوڑ نبی دنیا نو ویکھن واسطے بھی تیار کوئی نہیں، لیکن امتی دا حال ویکھو تے سارا دن ہائے ہائے وچ گزر گئی ہے، پیسے پیسے دے اندر گزر گئی ہے، پیسے نو سا بنا دیتا گیا ہے کہ پیسے تو بغیر عزت نہیں ملتی، پیسے تو بغیر زندگی نہیں گزرتی، پیسے تو بغیر عیش نشاط نہیں گزرتا، لیکن اللہ دے پاک رسول دا حال ہے وہ دن کہ اتنی کماؤ کہ رات دا خرچہ پورا ہو ونجے، اتنی کما کے لے آؤ کہ صبح دا تواڈے اگ تے چولہا بل ونجے تے کھا پی سکدے ہو۔ اتنی ذخیرہ اندوزی نہ کرو، اتنی لالچ تے فکر نہ کرو، اتنی لالچ تے فکر تا کرو جو اللہ رازق نو رازق تسلیم نہ کرو۔ جدوں وہ رازق ہوے تے کیڑیاں دے اندر پتھراں نو روزی پہنچاوے تے تانوں بہر کیوں نہ پہنچاندا ہوے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جس ذات نے ساری دنیا کی روزی کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے وہ کسی کو بھوکا۔ اس واسطے ایک بزرگ کو کسے پوچھیا کہ یار وہ قبر دے کنارے دے اوتے بیٹھا ہے، اپنی لتاں تھلے کر کے بیٹھا ہوئے ہیں تے لوگ ہیں بابا جی دعا کرو مہنگائی ہو گئی، کیا کرو بابا جی دعا کرو مہنگائی ہو گئی ہے ساڈے ملک دے وچ، ظالم بادشاہ آ گئے، غریباں دا رہنا مشکل ہو گئی ہے، غریباں دا رہنا مشکل ہو گئی ہے۔ بابا جی آدھا مینوں دعا کرنے دی لوڑ کوئی نہیں بچیو۔ آکھے کیوں بابا جی تساں کوئی فرشتے تے نہیں بن گئے؟ آخر تانوں بھی کھان دی لوڑ ہے، پینے دی لوڑ ہے، ضروریات اشیاء دی ضرورت ہے، تے پھر تسی دعا کیوں نہیں کردے؟ او آندا ہے کہ ساری دنیا وچ مہنگائی دے اٹ پیدا ہو ونجن، مہنگائی دا انہیر پیدا ہو ونجے، اللہ سانو بھکھا رکھدا کوئی نہیں۔ اگر کلو دے پیسے اج 20 روپے تے 100 روپے کلو چینی ہوے تے چینی پھر بھی ساڈے مقدر ہے وے، اس واسطے سانو مہنگائی دے نال فکر دی ضرورت کوئی نہیں۔ جدا ساڈا سائیں سر دے نال کھلوتا ہوئے سانو کیڑی لوڑ ہے مہنگائی دے دعاواں کرن دی کہ ختم ہو ونجے یا شروع ہو ونجے؟ اے تے تاں کراں جو اساں اپنی روزی دے ذمہ دار خود ہوواں، خود اساں ذمہ داری کیدے سپرد کیتی ہوئی ہے؟ کم مہنگا ہوئے تے بھاویں سستا ہوئے اس دے باوجود اساں کھانا بھی ہے تے پینا بھی ہے۔ لوگ آدھن کہ جدوں دے افغانی ہے آٹا مہنگا ہو گیا، کیا ہو گیا ہے؟ آٹا مہنگا ہو گیا تو ختم ہو گیا ہے۔ کدے کسے سنیا کہ کوئی بندہ بھوکا مر گیا ہوئے؟ جتنی چیز دا خرچ زیادہ ہوندا ہے اتنی چیز دی آمد بھی زیادہ ہوندی ہے۔ اس واسطے ایک کنواں ہوئے، اس کنویں چ تسی بچت کرو کہ پانی نہیں کڈنا،
ایک اساں سپیر کرنا ہے، پانی نو جمع کرنا ہے تاکہ جدو قلت پیدا ہو سی تے پانی تا کڈ سا. تسی 6 مہینے خوہ چو پانی نہ کڈو تے پانی سوک وے سی. اگر ہر روز پانی بے تحاشا نکالتے رہ جاؤ، جتنا پانی نکال سو اس تو ڈبل دوبارہ اللہ پیدا کر دے سی. اس واسطے جیڑی چیز دا خرچ زیادہ ہوندا ہے اسے چیز دا آمد بھی زیادہ ہوندی ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا لے پاسے بھی نہیں دیکھیا جو دنیا انہاں نو پسند کوئی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ دے پاک رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو ویکھیا جو قمیص اتار کے ایک چٹائی دے اوتے سوتے ہوئے نے تے جدوں نیندر تو اٹھ دے اللہ دے پاک رسول دے وجود دے اوتے نشان پئے ہن چٹائی دے. اس چٹائی دے نشان ویکھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے، گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ دنیا دے بادشاہ سن تے بڑی شان شوکت دے نال، پر اے تساں دی حالت ہے کہ زمین و آسمان دے اندر سرداری بھی تساں دی چلے، نبوت رسالت بھی تساں دی چلے، امامت ولایت خطابت بھی تساں دی چلے تے حالت تساں دی اے ہوے. اللہ دے پاک رسول دل وے یار مینوں دنیا دی شان دی لوڑ نہیں، اگر مینوں دنیا پسند ہویا تے ایک دن اللہ پاک آکھدا کہ میرا پیغمبر احد پہاڑ نو تیرے واسطے سونا چا بناواں، پسند ہوے تے انج بھی میں کرن واسطے تیار ہاں. اللہ دے پاک رسول دے اللہ سیاں میں کو دنیا دے سونے دی لوڑ کوئی نہیں. اگر اللہ دے رسول نو سونے دی ضرورت ہویا تے پورا پہاڑ بھی اللہ سونے دا بنا کے نبی دے قدماں وچ جھکانے واسطے تیار ہے. اس واسطے معلوم ہوندا ہے کہ نبی نو دنیا نال پیار نہیں، دنیا نال پیار کوئی نہیں. اس واسطے تو اللہ دے پاک رسول جداں دنیا دے آخر دے اوتے پہنچے نے، آخری زندگی دے لمحات ہیں، اللہ پوچھدا ہے کہ میرا نبی تو دنیا وچ راسے یا میرے کول آسے؟ اللہ دے رسول دے میرا اللہ مینوں تیری سنگت پسند ہے، میرے کو دنیا پسند. نبی نو دنیا پسند یہ ایک دن بارش دنیاوی زندگی دنیاوی زندگی دنیاوی زندگی رت لا لا کے آپ مر گئے دنیا وچ، لیکن دنیا دی محبت ختم. اللہ نو دنیا، اللہ کریم دے پاک رسول نو دنیا والی زندگی نال پیار تا اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر وللآخرۃ خیر لک من الاولی، تیری پچھلی جڑی زندگی ہے اس تو اگلی زندگی جڑی تینوں دے سا او اس نالوں اعلی ہو سی. اس نالوں کہ ہو سی؟ دنیا کو اگلی زندگی آلہ ہے کہ دنیا بھی آلہ ہے. اساں نبی دی زندگی آلہ تسلیم کرتے ہیں. جڑا آخدا ہے کہ اتنے زندہ اج بھی موجود ہیں اس نبی دی زندگی نو آلہ تسلیم نہیں کیتا. اگر آلہ تسلیم کردا ہے آ کے میرے سامنے ولل آخرۃ خیر لک دا معنی کر دکھاوے، او میرا پیر تے میں او دا مرید. ایویں تماشا بنانے دی کی لوڑ ہے؟ نبی نال پیار ہوئے تے سچا پیار کرنا. دنیا دے پیسے دے بٹورنے واسطے دنیا نو کیوں پاگل بنائی تے مسئلے نو چھپایا؟ مسئلہ حق ہے کہ اللہ دے پاک رسول نو دنیا قطن پسند نہیں. اللہ دے پاک رسول دن اگر دنیا اللہ نو پسند ہوئے ہاں اللہ کسے کافر نو پانی دا گھوٹی پینے واسطے نہ دے ہاں. اللہ نو پسند ہی کوئی نہیں. اس واسطے اللہ دا نبی 400-500 کلومیٹر پیدل پتیلی زمین تے سفر پیا کرتا ہے. اس واسطے کر رہے ہیں اللہ کو سواریاں نہیں سی. اللہ نے پیغمبر نو معراج کرایا براق سے بٹھاتے، لیکن مکے تو مدینے تو نہیں پیدل چلوایا ہے. اللہ کریم فرماندا ہے اس واسطے کہ دنیا دی شان شوکت نہ میرے نبی نو پسند ہے نہ میں اللہ نو پسند ہے. ہن فیصلہ کرو کہ دنیا دی زندگی اعلی یا اگلی زندگی اعلی؟ سارے آکھو نا. اے ملا تانوں ٹیٹڑ مار سن، ملا خراب کر رہے ہیں اس دور دے اندر تے فتنے دا دور ہی. ذرا توجہ نال ذہن نال تدبر نال مسئلہ سنیا کرو. مذاق تے ہاسا بالکل چھوڑ دیو. جس چیز دے اوتے قرآن اور سنت دی مہر لگ جاوے ساری دنیا نو جھوٹا آکھو، لیکن قرآن تے حدیث دے زبر زیر نو جھوٹا آکھن دی گنجائش قطن کوئی نہیں. سارے آکھو کہ اللہ اور اللہ دے رسول نو آخرت پسند ہے، دنیا پسند ہی کوئی نہیں. جڑے دنیا پسند کرن اللہ کہ اتھے ہی مردے کھپدے رہے ونجن، آخرت انہاں نو ملنی ہے جنہاں آخرت نو پسند کرنا ہے، جنہاں آخرت نو پسند کرنا ہے. اللہ دے پاک رسول نو دنیا بھی پسند نہیں، شیطان بھی پسند تے سادہ تا 200 تے نا ہے کہ نہیں. اللہ آکھدا ہے کہ تیرے گھر وچ بغاوت نہ ہوے،
تے بابا ابلیس آدھے جے ٹی وی نہ ہوئے تا سواد ہی آندا ہی نہیں، سواد بھی آندا ہی کوئی نہیں۔ ہن تیری بیوی شیطان بن گئی ہے، شیطان دی شکل والا مطالبہ پہ کر دیے، وہ آکھ دیے کہ جب تک ٹی وی ساڈے گھر وچ نہ آوے میں رہنا نہیں، تیرے بچے آدن جب تک ٹی وی گھر وچ نہ ہوئے اسی رات نو سونا ہی نہیں۔ اے مطالبے شیطان والے پہ ہوندے، اور اگر تو مطالبے پسند چکی تو اگر انہاں دی گل من کے تے درمیان وچ اپنے گھر دے اندر زحمت لے آئے تے سمجھ تو پسند شیطان نو کیتا ہی۔ کس نو پسند کیتا ہی؟ شیطان نو پسند کیتا ہی۔ اللہ دے پاک رسول شیطان نو پسند کر دے۔ اگے انبیاء جبریل امین کو پوچھیا جو ایک کون جڑے سلام پہ کر دین، آکھے جی ادریس علیہ السلام سلام پہ کر دینے، فلانا نبی سلام پہ کر دے تے فلانا نبی سلام پہ کر دے۔ اللہ دے پاک رسول دن اگے چلے گئے، چلدیاں ایک ایسا علاقہ ہے جتھے نری کھجور نری کھجور میں اتھے اتریا سواری تو 2 رکعت نماز پڑھیے، پھر پوچھا جبریل امین کو لوں کہ اے علاقہ کیڑا ہے؟ جبریل امین آدن یا رسول اللہ اے علاقے دا نام مدینہ ہے، اس علاقے دا نام مدینہ ہے، تے جدو تساں ہجرت کر کے آونا ہے اس علاقے دے اندر آونا ہے، ایک ٹائم آنا ہے کہ تسی مکہ چھوڑ دینا ہے تے اللہ دے حکم دے نال تسی مدینے دے اندر داخل ہو وجنا تے اے او مدینہ ہے جدا نام یسرب ہے۔ اس زمانے دے اندر او دا نام کی ہے؟ یسرب دن بخارا تے تپالا علاقہ، کہ کوئی بندہ جدوں اس علاقے دے اندر وڑ ونجے تے اودی صحت ٹھیک نہیں رہندی، اس علاقے دی آب و ہوا اتنی سخت ہوندی کہ صحت مند آدمی جاویاں تے بیمار ہو کے آندا سی۔ اللہ فرماندا ہے جدوں میرے نبی دے رحمت والے قدم لگن میں یسرب نو مدینہ چ بناویں، اس مدینے نو طیب چ بناویں تے جڑا بیمار مکے چ آویاں تے مدینے وچوں ٹھیک ہو کے واپس جاندا ٹھیک ہو کے واپس جانا ہی۔ پہلے لوگ آوے نا ٹھیک آوے نا تا بیمار ہو کے واپس آندے سن، تے جدوں اللہ دے پاک رسول دی آمد ہوئی ہے بیماراں نو شفا بھی ملدی ہے مدینے دے اندر۔ کوئی شرک دا مریض آئے تے توحید دا علمبردار بن کے مکے دے اندر واپس جا رہے ہیں، اگر کوئی بدعت دا راجی آئے آ کے مدینے دے اندر قدم رکھے تے سنت نو قائم کرن والا بن کے تے مکے وچ واپس گیا ہے۔ اس واسطے بیماریاں ظاہری بھی دور تے اندرونی بھی، اس وقت اللہ دے پاک رسول فرماندے نسی چلتے جا رہے حتیٰ کہ چلدیاں بیت المقدس پہنچ گئے۔ کتنے پہنچن؟ بیت المقدس دے اندر اللہ دے پاک رسول پہنچن۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے جدوں میں گیا تے میرے آونے تو پہلے، میں جدوں گیا تے میرے پہنچن تو پہلے رأیت الانبیاء اللہ دے پاک رسول فرماندے میں اپنی اکھاں دے نال ویکھے جو اللہ میرے استقبال واسطے سارے نبیاں نو اتھے اکٹھا کیتا ہے۔ استقبالیہ کمیٹی کون ہے؟ آج تیرا استقبال کوئی صدر وزیر کرے تو تو دنیا تے رہنے دے قابل ہو سے؟ تو اکثر پاک شو میری عزت میرا مقام کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ پر او پیغمبر ہے جس پیغمبر دے آنے تو پہلے انبیاء اللہ کریم نے جمع کر دیتے ہیں، حالانکہ سارے نبی تا دنیا تو چل گئے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، لیکن نبیوں دے جسم اپنی قبر دے اندر محفوظ ہیں۔ اللہ پاک نے نبیوں دے روحاں نو اور جسم مثالی دے کے اپنے نبی دے استقبال واسطے اتھے جمع کیتے ہوئے۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے نبی نال وعدہ کیتا ہی کہ میرا پیغمبر میں تینوں سارے نبیوں دا امام بناونا ہے، تے سارے نبیوں کو وعدہ کیتا ہی کہ تہاڈی زندگی دے اندر یا کسے موڑ تے اگر نبی نال تساں دی ملاقات ہو جاوے اس ٹائم تساں نماز نہیں پڑھا سکدے، تانوں نماز پڑھاون والا امام ایک ہونا ہے، امام ایک ہونا ہے۔ اس وقت اللہ دے رسول فرمانے رأیت الانبیاء جمعولی، میں دیکھیا کہ میرے واسطے سارے انبیاء کو جمع کیا گیا۔
دیکھ رہے اللہ کے پاک رسول وضو کر رہے ہیں سارے نبی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ نماز کی تیاری کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ لا بد ان یکون لهم امام. اللہ دے رسول فرماندے میں سمجھ گیا کہ جڑے نماز دی تیاری پہ کر دینا انہاں وچوں کوئی امام بھی بن سی. اج میرا شوق ہے جو میں ویکھاں سارے نبیاں دی موجودگی وچ اللہ کس نو امام بناوندا ہے. اج مصلی امامت دا شرف کس نو دیندا ہے؟ اج سارے نبیاں دی امامت دا مقام، امامت دا رتبہ، امامت دی بلندی، امامت دا شان، امامت دا مقام، امامت دا احسان ایک کس نبی نو ملدا ہے؟ اپنے اکھاں دے نال میں تکنا چاہندا ہاں. اللہ دے پاک رسول فرماندے سارے نبی تیار ہو گئے نے، تیاری دے اندر صفاں بنی گئیں تے میں بھی صف وچ کھلو گیا. جڑ کون صف وچوں نکل کے مصلی دے اوتے چڑھدا ہے تاکہ میں ویکھ لواں. اتنی دیر دے اندر جبریل امین میرے پیچھے آ کے بازو کولوں پکڑ کے دن تقدم رسول اللہ ورکل منتہا اوال منا فاللہ ثم رحیم. اللہ دے پاک رسول اج ڈرے کیوں کھلے ہو؟ اگا تساں ہونا تواڈے بغیر ہو. آدم تیرا باپ ہے لیکن پیچھے کھلونا ہے. ابراہیم جد الانبیاء ہے لیکن پیچھے کھلونا ہے. یوسف حسن دا پیکر ہے لیکن مصلی تے نہیں آ سکتا. اج مصلی امامت امام بننے دے قابل صرف اور صرف جتھے نبی موجود ہوئے اتھے نبی بھی نماز پڑھا سکدا. گل سمجھ آ گئی ہے؟ تے جڑے دن آ گئے تاج والے 12 ربیع الاول نو دیکھا کرو نا، جلوس کاٹ کے عوام نو بیٹھے اچانک ہی مولوی نو پیچھو کوئی چھٹی لگی آ گئے تاج والے ٹپ مار کے اٹھ کلو. لوگ پوچھن خیر ہے کیوں مولوی صاحب؟ کوئی تھلو سپ تو نہیں لڑ گیا؟ کوئی ٹھوہے نے ڈنگ تو نہیں ماریا؟ آدھے بادشاہ تمہیں پتہ نہیں نبی آ گیا. وہ اگا پیچھا ویکھتے ہیں، بازار بیٹھے ہیں، چوک بیٹھے ہیں، کسے پاسوں نبی دی شکل تک نہیں ویکھے. آخر میں تمہیں آخیا نہیں آ گئے اے بھی ہیں تے چلے بھی گئے. انہاں کے ظالم دا بچہ تو ویکھ لے تے اساں آکھے تھوڑی اکھ نہیں ویکھن والی، اکھ نہیں ویکھن والی، اکھ نہیں ویکھن والی. وہ آدھے نام مرادا پیسے بھی اساں دیواں، چندے بھی اساں دیواں، تنخواہاں بھی اساں دیواں، روٹی بھی اساں کھلاواں، امام بھی تینوں اساں بناواں. تینوں نظر آ گئے تے سانوں نظر نہیں آندے. ابو جہل وٹے بھی مار دے تے نظر بھی آندے، پتھر بھی مار دے تے نظر بھی آندے. اساں ابو جہل تو بھی اتنا گر گئے جو ساڈے دل وچ عشق بھی ہوے، محبت بھی ہوے تے پیار بھی ہوئے تے اساں انہوں ویکھیا. ہر جمعہ پڑھ کے تے بہ جسن بعد آ گئے تاج والے. حاضر ناظری منسن تعریفاں نعتاں حمداں بھی پڑھسن تے جدوں نماز دا ٹائم آسی مصلی چوڑھا کے کھلورا سی. اللہ اکبر نماز پڑھا رہے ہیں. نبی ہن پیچھے تے امام مصلی دے اوتے میراثی اگے کھلوتا ہے. ہوں تم آپ فیصلہ کرو کہ 1,24,000 یا کم و بیش نبی اللہ نے بیت المقدس سے جمع کیتے. نبی آدم دی جرت نہیں مصلی تے چڑھ ونجے. اج تو آکھے نبی آ بھی ہے محفل دے اندر حاضر بھی ہے تے ناظر نماز تو خود پڑھاویں تو با ادب ہے کہ بے ادب ہے؟ نبیاں دا نبی دا ادب کیتا ہے. سارے انبیاء تے اللہ نے ادب فرض کر دیتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ دے میں سارے نبیوں کو وعدہ لیا ہے کہ کیتا ہے سارے انبیاء کو وعدہ کیتا ہے اللہ پاک نے کہ میں جدوں تانوں کتاب ہی دیواں، حکمت ہی دیواں، نبوت ہی دیواں، رسالت بھی دیواں. اے دے باوجود تساں نبی بھی ہو، صاحب کتاب بھی ہو، صاحب رسالت بھی ہو. تے جدوں اچانک ثم جاءکم رسول
ایسا میرا نبی آ ونجے کہ جے دے کے نبی بھی سامنے نبوت دا دعویٰ نہیں کر سکتے، جدو او نبی آ ونجے او میرے پیغمبروں لا تؤمنن به ولا تنصرن، اس ٹائم تساں آکھنے جو اے نبی ہے تے اساں امتی ہے، اے امام ہے تے اسی مقتدی ہے۔ نبیاں نو حکم ہے کہ میرے نبی دی موجودگی ہے، تسی کے بن جاسو؟ مقتدی، امام بننے دی جرات۔ اللہ دے پاک رسول فرمانن جبریل امین نے مینوں اگے کیتا ہے فاممت لهم، میں انہاں واسطے امامت کرائیے۔ میں کیا کرائیے؟ میں امامت کرائیے۔ اللہ دے رسول آدن کہ اگر کوئی آدمی پوچھے جو اتھے نبی جڑے جمع ہوئے نے او کوئی تا کسے قبر وچ دفن ہوئے، کوئی کسے وچ دفن ہوئے، کوئی کیڑے علاقے وچ، کوئی کیڑے علاقے وچ، اتھے کنجے جمع ہو گئے۔ اللہ دے پاک رسول نے آکھے مسل لی الانبیاء فصلیت بہم، میرے واسطے انبیاء نو مثالی طور تے پیش کیتا گیا ہے، جسم اپنی قبر دے اندر محفوظ ہیں، ترو تازہ محفوظ ہیں۔ کیا ہے نا؟ ترو تازہ محفوظ ہیں۔ اج ساتینوں لوگ آکھن کہ نبی دے جسم نو مٹی اس واسطے نہیں کھاندی جو نبی دے جسم وچ روح موجود ہے۔ مسئلہ سمجھاوا، لوگ کیا آخدے نا نبی دے جسم نو مٹی نہیں کھا سکتی، آخے کیوں نہیں کھا سکتی؟ آخے نبی دے جسم دے اندر چونکہ روح نکلنے تو بعد فوراً پھر قبر وچ داخل ہو کے جسم وچ داخل ہو ویندا ہے، تاں مٹی نہیں کھاندی۔ ذرا میرا عقیدہ سن کہ اگر بغیر جسم تو بغیر روح تو جسم نو مٹی دے اندر رکھیا جاوے، اس نو مٹی نہ کھاوے تا کمال تا اس چیز دا نہ بندا ہے۔ اگر روح سمیت کسے کافر نو مٹی وچ رکھو تا مٹی کھاندی، مٹی کھاندی کوئی نہیں۔ اگر بغیر روح تو کسے مومن نو زمین وچ دفن کر دیو، کسے شہید نو دفن کر دیو، او دی ذمہ داری اللہ پاک نے نہیں اٹھائی جو مٹی اس نو کھاونا کوئی نہیں، پر اللہ پاک نے اپنے نبی دے جسم دے اوتے پارا لا دیتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے مٹی نو کہ ساری چیز تیرے اندر داخل ہوے تے کھا تے نگر ونج، تیرے اوتے اعتراض کوئی نہیں۔ اگر میرے نبی دا جسم تیرے اندر آ ونجے تے میرے نبی دے جسم دے اوتے جڑا کپڑا کفن نہ لاوے اس نو بھی میلا کرن دی اجازت تینو۔ نبی دے جسم وچ روح ہوے مٹی نہ کھاوے، اے کمال بندا ہی کوئی نہیں۔ کمال بندا ہی تا ہے جو روح اتھے موجود ہوے، جڑے مکان دا عرش چھت بنانا والا ہوے اس مکان وچ نبی دا روح موجود ہوے، مدینہ طیبہ والی قبر دے اندر نبی دا جسم موجود ہوے۔ اللہ جسم نو رونقاں عرش مولا تے دتیاں نے، اور روح دیاں اللہ نے جسم دی رونقاں مدینہ طیبہ دے اندر دتیاں، روح دی رونقاں اس مقام تے دتیاں۔ اس واسطے اللہ دے پاک رسول دین مسل لی الانبیاء فصلیت بہم، میرے لیے مثالی انبیاء کو جمع کیا گیا تھا، اپنے جسم کے ساتھ صرف عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان سے ہے، باقی اصلی جسم سے کوئی نبی نہیں آیا۔ امامت کرائی گئی، سلام پھیرنے تو بعد اللہ دے پاک رسول فرماندے کہ میں انبیاء نال مخاطب ہویا۔ کہ ہویا؟ انبیاء کے ساتھ میں ہم کلام ہوتا ہوں، سارے نبی موجود ہیں، سارے انبیاء موجود ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا مشن کیا تھا جس وقت تم زمین پر آئے تھے؟ تم آئے تھے مسئلہ بیان کرنے کے لیے، نبوت رسالت والا درجہ مقام بلندی رفت لے کر آئے تھے۔ اس وقت تم دنیا کے اندر لوگوں کو کیا سمجھاتے رہے؟ تمہارا مذہب کیا تھا؟ مسلک کیا تھا؟ اصول کیا تھا؟ قانون کیا تھا؟ تمہارا واز تقریر نصیحت کیا تھی؟ سارے انبیاء یک زبان ہو کے ایک جملہ بولتے ہیں کہ وہ اسنا بالتوحید۔ اسا جتنے نبی بھی دنیا تے آئے ہیں اسا سارے آکھدے رہ گئے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کون ہے؟ ساریاں نو اسی آکھدے رہے جو منتا کے دے نا دیا منو، منوتیاں کے دے نا دیا منو، سجدے کے دے نا دے کرو، رکوع کس دے نا دے کر دے رہو، حاجت روائی دے ٹائم کس نو پکارو، مشکل کشا کس نو سمجھو، عالم الغیب حاضر ناظر مختار کل کون ہے؟ وہ اسنا
التوحید، ہم صرف اس لیے آئے تھے تاکہ لوگوں کو ہم اللہ کی ذات کا تعارف کرا دے. کیا کرا دے؟ تعارف کرانے کے لیے سارے انبیاء کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، سارے انبیاء کا مشن پوچھتے ہیں اللہ کے پاک رسول، پھر کہتے ہیں کہ میرا مشن بھی وہ ہے جو باقی انبیاء کا مشن ہے کہ میں معبود نہیں اور کوئی معبود نہیں اور کوئی مشکل کشا نہیں ہے تو ساری دنیا کا کون. معراج والے مسئلے بیان کرنا اوکھی گل ہے، ایویں اتو تھلو مار کے تے لوگاں نو خوش کرنا اے تے آسان کام ہے. حقیقت بیان کرنی ہو تو پھر لوگوں کو پتا چلے گا کہ معراج کس چیز کا نام ہے. اللہ پاک نے پیغمبر کو سیر ہی اس لیے کرائی ہے کہ میرا پیغمبر تاکہ میں اپنی قدرت کے نشانات آپ کو دکھلاؤں، اپنی الوہیت اور وحدت کے نغمے آپ کو سناؤں، تاکہ میری قدرت کا مظہر تیرے سامنے آ جائے، میری شان کا مظہر تیرے سامنے آ جائے، آپ کی حیثیت کا بھی پتہ لگ جائے، تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے کہ محمد جیسا محبوب کوئی نہیں، اللہ جیسا معبود کوئی نہیں. معراج کے اندر تو اللہ نے یہ دو باتیں ثابت کی ہیں کہ اس بندے جیسا کوئی بندہ دنیا میں نہیں آیا، اس بشر جیسا کوئی بشر نہیں آیا، اور اللہ کی ذات جیسا کوئی مشکل کشا نہیں آیا. معراج کے اندر اللہ پاک نے اے گل دسی ہے تے جڑے اگلے زیادہ سخت ٹیکن وہ انشاءاللہ اگلے جمعے لگ سن. وما علینا الا البلاغ.